امین بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خال المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ عرس مقدس کے سلسلہ میں اور شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کے عرس مقدس کے سلسلہ میں آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما محترم محمد زاہد حبیب قادری صاحب ابھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ فخر القراء حضرت مولانا قاری محمد اشرف قادری صاحب زیدہ شفوہ کی قیادت میں یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ اللہ سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 10,000 سے زائد احادیث مستقبل کے بارے میں ہیں۔ آپ کا اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی گفتگو کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام اپنے دور کے حالات کے پیش نظر رہنمائی کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے، ہمارے بعد کے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے اور نبی آئیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میں آخری نبی ہوں اور میں نے ہی قیامت تک کے حالات کی اصلاح کا ایجنڈا دینا ہے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حالات میں بھی جو انسان کو چاہیے تھا عطا کیا اور قیامت تک کے لیے انسان کی ہر علمی فکری روحانی ضرورت کو پورا کیا، ہر بیماری کا علاج کیا، ہر فتنے سے بچنے کا طریقہ بتایا اور ہر صدی میں مسلمانوں کے جو فرائض ہیں ان فرائض سے آگاہ فرمایا۔ اسی سلسلہ میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے ایک فتنے کا ذکر کیا اور اس فتنے کے اندر علماء کا جو کردار ہونا چاہیے اسے اجاگر فرمایا۔ کتاب الشریعہ کے اندر امام ابو بکر محمد بن حسین آجری 360 ہجری جن کی تاریخ وصال ہے، اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف موجود ہے۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ کے اندر اور دیگر مقامات پر کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لعن آخر هذه الامت اولها،
کہ جب اس امت کے آخر والوں نے پہلوں پہ لعنت شروع کر دی، ان حالات میں فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو عالم اپنے علم کا اظہار کرے۔ یہ اظہار کرنا فرض ہے۔ فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ كَكَاتِمِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم، پر اس وقت جس نے حق بات نہ کی اس فتنے کے مقابلے میں، تو سرکار فرماتے ہیں اس کا جرم اتنا ہے جیسے اس سے کسی نے میرے بارے میں پوچھا کہ وہ نبی ہیں تو وہ آگے سے چپ کر گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کتاب کوئی ہے تو وہ آگے سے خاموش ہو گیا۔ تو جن حالات میں آج ہم گزر رہے ہیں اس فتنے کا ہمیں شدید سامنا ہے، اور فتنے تو اتنے ہیں کہ صرف نام ہی لیتے جائیں تو اس کے لحاظ سے کئی دن راتیں گزر جائیں۔ اس طرح کہ ابھی ہمارے بھائی محمد ظاہر حبیب قادری صاحب نے جو انٹرنیشنل حالات ہیں مسلم امہ کے لحاظ سے، جو فتنے ہیں خطرے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے زمانے میں من کتم علما فالجم بلجام النار، کہ جس نے حق بات چھپائی اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام دی جائے گی۔ اس امت کے اول کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہی اول ہے، اور آخر ہر زمانے میں بدلتے رہیں گے۔ اب ہم آخر ہیں، پھر ہمارے بعد والے آخر ہوں گے، پھر بعد والے آخر ہوں گے، تو اس طرح آخر جو ہیں کبھی ہم سے پہلے والے آخر تھے، تو یہ ترتیب جو ہے اس طرح بدلتی رہے گی۔ تو اس بنیاد پر اہل اصل پر جو شرعی ذمہ داریاں ہیں، جس میں صرف یہ نہیں کہ جس کو قرآن و سنت پہ عبور حاصل ہو وہ ہی بولے، بلکہ جس کو بھی حق کا پتہ ہے وہ اس حق کا اظہار کرے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے میں کوئی شک نہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، دوسرے وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ ان کا درجہ برابر نہیں، ان میں فرق ہے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ چونکہ سخت ترین حالات میں 1 روپیہ بھی اسلام کو دینا وہ بعد والوں کے کروڑوں سے بھی زیادہ مقام رکھتا ہے، اور سخت ترین حالات میں 1 رات بھی سرکار کا پہرا دینا بعد والوں کروڑوں غازیوں سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ تو فرما اس لحاظ سے برابر نہیں،
چونکہ جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو پھر اسلام قبول کرنا آسان ہو گیا، مگر اس بات میں سارے برابر ہیں، سارے صحابہ، خواہ کسی نے آخری دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے آخری دن میں کلمہ پڑھا، سب کس میں برابر ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے سب سے حسنہ کا وعدہ کر لیا کہ جس نے بھی صحابیت کا شرف پایا ہے اسے اللہ نے حسنہ کا انعام دینا ہے، قرآن میں وعدہ کیا۔ اور جنہیں رب نے حسنہ کا انعام دینا ہے وہ کون ہے؟ وہ حسنہ کا انعام کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں ہے ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ جن جن سے بھی حسنہ کا وعدہ ہے اللہ ان کو جہنم سے دور رکھے گا، لا یسمعون حسیسہا، اتنا دور رکھے گا کہ وہ جہنم کی آواز جو ہزاروں سال کی مسافت تک دور جائے گی، وہ حسنہ والے وہ آواز بھی نہیں سنیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قرآن کے فیصلہ کے مطابق وہ ہیں جن سے A to Z سب سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور ان کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے یہ بھی میرٹ رکھا۔ مستدرک للحاکم کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مسئلے پر جو بعد میں معاملات بننے تھے اس کی وجہ سے پہلے ہی متنبع کیا۔ فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب بولتے بولتے تذکرہ میرے صحابہ کا چھڑے تو زبانیں بند کر لو، یعنی کس سے بند کر لو کہ کوئی بے احتیاط گفتگو نہ ہو، یہ نہیں کہ صحابہ کی شان بیان کرنے سے زبانیں بند کر لو۔ فَأَمْسِكُوا، یہ تنبیہ تھی کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں کہ جیسے زبان درازی تم کرتے رہو، اے قیامت تک کے مسلمانوں جب میرے صحابہ کی بات آئے تو محتاط ہو جاؤ کہ تم کن کے بارے میں بول رہے ہو، کیوں؟ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، ان کا پیار میرا پیار ہے، فَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، ان سے بغض میرا بغض ہے۔ وہ یہی الفاظ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے بارے میں بھی بولے۔ یہ چند دن پہلے گجرات میں ہمارا شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار تھا جس میں تفصیل سے ہم نے وہ دلائل بیان کیے۔ مستدرک للحاکم کے اندر 6715 نمبر حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، ازل سے ہی رب نے اپنے حبیب کی سیٹ پر مجھے منتخب کیا کہ میں اس کا محبوب ہوں۔ واختار لی اصحابا، تو رب نے مجھے اتنی اہمیت دی کہ رب نے میرے یار بھی خود ہی میرے لیے چن لیے، یعنی اہل بیت اطہار علیہ رضوان تو خوشبو رسول ہیں، خون رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ بھی عام نہیں کہ جو چاہے ان کے خلاف بولنا شروع کر دے کہ یہ در والے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اگر صحابہ کرام علیہ رضوان کا چناؤ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تو پھر بھی با حیا امتی دم نہ مارتا کہ میں تو صدیوں بعد آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ سرکار نے چنے ہیں تو سرکار جسے پسند کرے میں ڈی گریڈ کروں، میں کون ہوتا؟ لیکن یہاں تو معاملہ اس سے بھی آگے کا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہر صحابی میں نے نہیں چنا، میرے رب نے چنا ہے۔
تو جتنا زیادہ کسی کا علم نالج ہوتا ہے اتنا اچھا اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہم چنتے ہیں کسی کو تو ہو سکتا ہے اگلے دن ہی وہ بیٹھ جائے، ٹھس ہو جائے، ناکام ہو جائے، کیوں؟ ہمیں مستقبل کی خبر نہیں۔ لیکن اللہ وہ ہے جسے ازل میں ہی سب کچھ پتا تھا کہ فلاں شخص نے فلاں صدی میں پیدا ہونا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ازل میں رب نے کیا کہ جس رب کے سامنے ان کی ولادت کا دن بھی چھپا ہوا نہیں تھا، ان کا کلمہ پڑھنے والا دن بھی چھپا ہوا نہیں تھا، اور اس کے بعد آخری گھڑی تک ان کی زندگی کا ہر کام چھپا ہوا نہیں تھا۔ رب نے سب کچھ دیکھ کے میرٹ پہ پورا اترتا دیکھا تو چن لیا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب انتخاب رب ذوالجلال نے کیا اور اس کا علم کامل ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو سرکار کی اس حدیث کے مطابق وہ رب کے علم پر اعتراض کر رہا ہے۔ کیا مطلب بنا؟ معاذ اللہ کے رب تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھے کسے چننا ہے نبی کے لیے، تو نے بے وفاؤں کو چنا، تو نے فلاں کو چنا۔ تو یہ تنقید ایک صحابی تک نہیں رہے گی، رب ذوالجلال تک جائے گی، اور جو رب کے علم پر تنقید کرے تو ایمان اس میں کہاں رہے؟ اس بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے مسئلے میں معمولی نہ سمجھو کہ جو بول دیں، فرمایا یہ انتخاب رب ذوالجلال ہے، اور اللہ کے انتخاب پر یا تو سرکار کے انتخاب پر بھی اعتراض کرنا کفر تھا، تو اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرنے کا مطلب رب کو جہالت کا تانا دینا ہے کہ معاذ اللہ رب تجھے چننے کو ہی کوئی پتہ نہیں تھا تو کنہیں چنتا رہا۔ تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات انسان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ گھنٹہ تو ایک بھی بندے کا ضائع ہو جائے تو بڑا افسوس لگتا ہے، اور یہ وہ جرم ہے جس سے پوری زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن سبہم، جب چنے رب نے ہیں تو جس نے ان کے خلاف زبان درازی کی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ان میں سے کسی کو جس نے گالی دی اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت۔ اور صرف اتنا نہیں، فرمایا لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، قیامت کے دن اس بندے کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ جرم کیا تھا کہ کسی ایک صحابی کے خلاف زبان کھولی تھی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ سنی ہونا ہے زندگی سنوارنا، سنی ہونا ہے زندگی نکھارنا، سنی رستہ ہے کامیابی کا رستہ، نجات کا رستہ۔ چونکہ دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی مستدرک میں ہے لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلی وصام ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار، کہ بندہ عجم میں نہیں عرب میں ہے، عرب میں پھر حرم میں ہے، حرم میں مسجد حرام میں ہے، مسجد حرام میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان مصلی بچھا کے بیٹھا ہے، اور ویزا 2-4 مہینے کا نہیں، ساری زندگی وہاں۔ اس نے راتوں کو قیام کیا، دن کو روزہ رکھا، ثم لقی اللہ، پھر اس کے مرنے کا وقت آیا، وہ کعبہ جس کو دیکھنے سے ہی گناہ جھڑ جاتے ہیں،
مرنے کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ فرمایا داخل النار، سیدھا جہنم میں یہ جا گرا۔ نہ اسے نماز بچانے آئی، نہ اسے کلمے نے بچایا، نہ اس کا ہاتھ کعبے نے پکڑا۔ جرم کیا تھا؟ یہ عقیدے میں ایک کمی رہ گئی تھی۔ نماز فائدہ دیتی ہے مگر قبول ہو تو پھر فائدہ دیتی ہے، کعبہ ہاتھ پکڑتا ہے مگر جس پہ راضی ہو تو پھر پکڑتا ہے، کلمہ جنت لے جاتا ہے مگر کلمہ قبول ہو تو لے جاتا ہے۔ تو یہ کیوں جہنم میں گیا؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازی تھا، روزے دار تھا، کعبے میں معتکف تھا، کروڑوں جلووں کی آغوش میں دن رات بیٹھا رہا، لیکن دل میں بغض آل نبی علیہ السلام تھا، تو کوئی بندگی کام نہ آئی، جہنم میں پہنچا۔ اور ایسے ہی اس حدیث میں فرمایا کہ جب قیامت کے دن یہ بندہ اٹھ کے ڈھونڈے گا کہ سب کے بورڈ لگے ہوئے فلاں بن فلاں کا یہ یہاں اعمال اکٹھے ہیں، یہ ڈھونڈے گا اپنے بورڈ کو، وہاں دیکھے گا نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی حج ہے، نہ کوئی زکوٰۃ ہے۔ یہ کہ میں پڑھتا تو بہت کچھ رہا، کہاں گیا؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکے اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یعنی یہ کوئی فیشن نہیں، یہ شریعت ہے کہ جنہیں رب رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ دے اس قرآن میں کہ جو بدل نہیں سکتا، پھر کس کی مجال ہے؟ ان کا تو نقصان نہیں ہوگا، نقصان تو اس کا ہوگا جو تنقید کر رہا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یقبل منہ یوم القیامہ صرف ولا عدل، کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی مستحب قبول ہی نہیں ہوگا، کیونکہ قبولیت کی شرط یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے بھی کسی پر تنقید نہ کرتا ہو اور اصحاب میں سے بھی کسی پر تنقید نہ کرتا ہو۔ تو یہ زندگی تب ہی گزرتی ہے جب سینہ سنی ہو۔ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، یعنی یہ فائدہ ہے سنی ہونے کا، یہ ہے امن عالم کا فارمولہ، یہ ہے وحدت امت، یہ ہے اتحاد۔ کس بیس پہ؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرماتا رب کی رسی کو پکڑ لو اور آگے مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ رسی کیا ہے رب کی؟ رب تو جسم سے پاک ہے، حبل اللہ ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسی کو پکڑنا ہے سرکار کا کلمہ پڑھ کے، سرکار کی وجہ سے سرکار کی آل سے پیار کرنا، سرکار کی وجہ سے سرکار کے اصحاب سے پیار کرنا، پرائیویٹ نہیں، اپنے طور پر نہیں، سرکار کے صدقے، سرکار کی نسبت سے، سرکار کی وجہ سے، یہ شریعت نے چاہا ہے۔ اگر کوئی اپنے طور پر کرے تو شریعت اس کو منظور ہی نہیں کرتی۔ یہ بنیادی فرق ہے اہل سنت کا۔ ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں تو نسبت رسول اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی پرسنل پیار نہیں، پیار ہے نسبت نبی علیہ السلام کی وجہ سے۔ ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں تو نسبت رسول علیہ السلام کی وجہ سے مانتے ہیں۔ یہ ہمارا اور دوسروں کا فرق ہے۔ اسی وجہ سے وہاں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے وہ فرشتے سے غلطی ہو گئی، وحی لانی مولا علی پر تھی، کوئی کہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی وہ کر گئے جو نبی کے نہ کر سکے۔ تو ایسی باتیں تب ہوتی ہیں جب سرکار کی وجہ سے پیار نہ ہو۔ اب خطابیہ فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں عمر کا پہلا نمبر ہے جو کہ ہمارے قبیلے کا سردار تھا، تو اسلام کہتا ہے اس کے نمبر نہیں ملیں گے، نمبر اس کے ملیں گے کہ عمر غلام نبی علیہ السلام ہے۔ اب اس بنیاد پر
یعنی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے انہیں عظمت دی۔ ہم نے ان کے خاندانوں کو نہیں دیکھنا کہ تعلق بنی امیہ سے تھا یا بنی عباس سے تھا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کلمہ کن کا پڑا ہے، اور اس نسبت نے ان کو اتنا عظیم بنایا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم صحابی تو مانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن آگے یہ ہے وہ ہے، تو قرآن کہتا ہے صحابی مان لینے کے بعد دم مارنے کی مجال نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں پھر بے شرمی نہ کرو، صحابی مانتے ہو اور پھر آگے بولتے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں واضح طور پر اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں رب سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا، فمن احبہم فبحبی احبہم، ان کا پیار ان کا نہیں میرا پیار ہے۔ تو اس بنیاد پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف جو صحابی مانے اور کہے ان کی فضیلت کوئی نہیں، اس کی عقل کا علاج کرانا چاہیے۔ صحابیت سے بڑی نبوت کے بعد تو کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ کروڑوں ولی ایک صحابی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ یہ مکتوبات شریف پڑھے ہیں، مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بدنام بندہ تھا، بڑا مجرم تھا، نام وحشی تھا، اور ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا۔ اس وحشی نے جب کلمہ پڑھا تو میرے آقا علیہ السلام پر ایمان لانے میں یہ شان ہے، فرمایا اس سے پہلے سیکنڈ میں جو درجہ ملا وہ سارے ولیوں کے سردار جو صحابہ کے بعد والے ولی ہیں، فرمایا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غیر صحابی تھے لیکن ولی چوٹی کے تھے، انہیں اپنی زندگی کے عروج کی آخری گھڑی جب سانس نکل رہی تھی ان کی، اس وقت بھی انہیں اس کی خوشبو بھی نہیں آئی تھی جو وحشی کو پہلے سیکنڈ میں درجہ مل گیا تھا۔ یہ کمال نبوت کا ہے، یہ کمال سرکار کی صحبت کا ہے، یہ کردار ہے کہ کروڑوں سال کی بندگی اس ایک منٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ جو حالت ایمان میں کسی کو میسر آیا۔ تو اس بنیاد پر پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہ یہ جو عمر بن عبدالعزیز ہیں بڑا عدل کیا انہوں نے، اور ان کو لوگ خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں، تو ان کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کیا کمپیریٹیولی تقابل بنتا ہے؟ یہ ہماری درجنوں کتابوں میں عبداللہ بن مبارک فقی ان کا قول لکھا ہے۔ مجدد صاحب نے بھی مکتوبات شریف میں لکھا، انہوں نے کہا کہ کیا تم مقابلہ کرتے ہو امیر معاویہ کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کا؟ کہا جس گھوڑے پہ بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد میں حصہ لیا، اس گھوڑے کی ناک میں جو غبار تھا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اس بنیاد پر چونکہ یہ محبتیں ہیں سرکار کی نسبت کی بنیاد پر، تو بعد والوں کا نصاب قرآن نے مقرر کیا۔ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ یہ 3 آیات
پہلی مہاجرین کے بارے میں، دوسری انصار کے بارے میں، اور تیسری قیامت تک کے مسلمانوں کے بارے میں۔ اور ان کے اپنے معاملات اپنے ہیں، اب قیامت تک جس نے ایمان کی سند لینی ہے اس نے اپنا سینہ ان سب کے بغض سے پاک رکھنا ہے، ورنہ یہ تیسری آیت کی لسٹ میں وہ نہیں آئے گا جو قیامت تک کے مسلمانوں میں۔ یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ کشف الغمہ جو روافض کی کتاب ہے اس میں بھی ہے کہ جب کچھ لوگوں نے ان کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کی تو آپ نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ جو مہاجرین کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ تو مہاجرین کے بارے میں، ہمارے بارے میں تو نہیں ہے۔ فرمایا یہ اگلی والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یہ کس کے بارے میں؟ تمہارے بارے میں نہیں۔ کہنے لگے یہ تو انصار کے بارے میں ہے۔ تو فرمایا یہ دو کا مسئلہ تو میں نے تم سے پوچھا، تیسری کا میں حکم بیان کروں گا۔ فرمایا تیسری بھی تمہارے بارے میں نہیں۔ کیوں؟ وہ ایمان والوں کے بارے میں ہے، اور جو ابو بکر و عمر کو بھونکے وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ یہ کشف الغمہ کے اندر خطبہ ہے پورا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور تم کسی اور کو فراڈ کر سکتے ہو، ہمارے سامنے تم اس لیے ہماری حمایت حاصل کرنا چاہتے انہیں گالیاں دے کر جن کے قصیدے قرآن پڑھ رہا ہے، ان کے بارے میں زبان کھولنا یہ چھوٹا جرم نہیں، یہ نص قرآنی ہے۔ تمہارے خلاف نہ تم انصار میں، نہ تم مہاجرین میں، نہ تم مومنین میں، کیونکہ مومنین کے لیے رب نے شرط لگائی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر پہلوں کے بارے میں کھوٹ نہ ہو۔ تو پہلے تو صحابہ ہی ہیں، انصار ہیں، مہاجرین ہیں۔ اس بنیاد پر یہ قرآن مجید برہان رشید نے اس مسئلے کو کلیئر کیا، اور شرط صحبت جو پائی گئی، جو صحابی نہیں مانتا وہ ویسے ہی بڑی آسانی سے جہنم میں جا سکتا ہے۔ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں مانتا، لیکن جو مانتا ہے اس کے لیے یہ شرائط جو قرآن و سنت میں ہے وہ میں مختصر وقت میں ذکر کر رہا ہوں۔ کتاب الشریعہ کے اندر اس سلسلہ میں، یا پہلے ہمارے لوگ جو ہے وہ تصوف سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، تو 11ویں والے پیر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتاب کا نام ہے اصول الدین، دین کے اصول۔ جب انہوں نے لکھے اپنے زمانے میں مسلمانوں کے لیے کہ ان پر پکا رہنا ہے، دین کے اصول، اس کتاب کے اندر انہوں نے پورا باب قائم کیا، پورا باب ایک مسئلے کو بیان کرنے کے لیے۔ اور وہ باب کس چیز کا تھا؟ خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ نظر آ رہا ہے نا؟ اب یہ پیران پیر، پیر دستگیر، یہ دین کو زیادہ جانتے ہیں یا آج بھنگ والے زیادہ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے بحثیت خلیفہ ذکر کیا اور اس پر اتنا لکھا، کہتے ہیں وَأَمَّا خَلَافَةُ مُعَاوِيَةَ ابْنِ ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آج جو حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے سے جس کی زبان جلتی ہے تو وہ 11ویں والے پیر کا نام کس منہ سے لیتا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ خلافت فثابتۃ صحیحۃ بعد موت علی علیہ السلام وبعد خل الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نفسہ من الخلافہ وتسلیمها الى معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے تو یہ خلیفہ نہیں تھے، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد
6 مہینے جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر تھے، اس وقت بھی امیر معاویہ خلیفہ نہیں تھے، یہ کہتے ہیں جب امام حسن نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو غوث پاک کہتے ہیں اب یہ سال جماعت والا سال کہلایا، جماعت والا سال۔ کیوں کہ اب مسلم دنیا میں کوئی دوسرا امیدوار ہی نہیں تھا قیادت کا، کہ امام حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے خود دستبردار ہو کے ایک جھنڈے کے نیچے امت کو اکٹھا کر دیا۔ حضرت غوث پاک کہتے ہیں اس واسطے یہ خلیفہ ہے، اور فَسُمِّيَ عَامَهُ عَامَ الْجَمَاعَةِ، یہ جو ہمیں کہتے ہیں اہل سنت و جماعت یا اہل السنہ والجماعت، یہ جماعت کا لفظ بولا ہی اس دن گیا تھا جب امام حسن نے اپنے ہاتھوں سے امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ اور اس پر درجنوں کتابوں میں یہ ہے، ہماری کتابوں میں بھی، روافظ کی کتابوں میں بھی، ہماری بخاری شریف میں ہے، یہاں بھی دلیل غوث پاک نے بھی اس کو لکھا ہے کہ کیوں انہوں نے خلافت دی۔ آخر خلافت امانت ہے، پورے دین کی حفاظت ہے، اور پوچھا جاتا ہے چھوٹے سے منصب پر بھی کوئی کسی کو لگائے کہ تم نے لگایا تھا تو یہ تو مسجد کا امام نہیں بن سکتا تھا، تم نے کیوں بنایا تھا؟ تم نے اسے مؤذن بنایا تو یہ تو اس قابل نہیں تھا کہ مؤذن بنتا، تو اس کی غلطیاں تمہاری طرف منسوب ہوں گی۔ تو جس شخص نے ایک انسان کو ساری مسلم دنیا کا قائد بنایا بیعت کر کے، تو کیا اس کو پتہ نہیں تھا رب پوچھے گا قیامت کے دن کہ تم کسے بنا رہے ہو؟ تو اس پر آپ نے بے دھڑک دلیل پیش کی، وہی غوث پاک نے یہاں دلیل ذکر کی ہے اس صفحہ نمبر 272 پر، اور وہ دلیل بخاری شریف میں علیحدہ حدیث بار بار آئی ہے، کیونکہ جب آپ نے یہ مسئلہ ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کیا مسلمانوں کو، تو کچھ ساتھی کہلانے والے بگڑ گئے۔ ان کی کتابوں میں ہے کہ ہم نے امام حسن کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا کہ تم نے ہمیں رسوا کر دیا صلح کر کے۔ پہلے کہتے تھے یا امیر المومنین، اب کہنے لگے یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ ان کی کتابوں میں حوالے اس چیز کے موجود ہیں، اور یہ تم ڈرپوک ہو، تم نے معاویہ سے صلح کر لی۔ تو امام حسن نے مسکراتے ہوئے پریس کانفرنس میں کہا نہ ڈرپوک ہوں، نہ بزدل ہوں، نہ غیر مقبول ہوں، بے یدی جماجم العرب، فرمایا پورے عرب کی کھوپڑیاں تو حسین کی مٹھی میں ہیں، جماجم، فرمایا اتنا میرا راج ہے، کوئی کون مجھ سے بڑھ کے کسی کی حمایت کر سکتا ہے، اتنا میں مقبول ہوں، لیکن میں نے جو یہ کام کیا تو نانا جی کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پہ کیا۔ اس میں نعرہ آپ نے وہی لگانا ہے، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ محبت کا سبب سرکار کی ذات ہے، تو جب سرکار ایک ہیں تو محبت بھی ایک ہے، خواہ محبت علی ہو یا محبت معاویہ ہو، محبت اہل بیت اطہار ہو یا محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ٹکراتی تب نہیں جب سبب ایک ہے، اور وہ اہل سنت کے ہاں ایک ہے کہ ذات رسول علیہ السلام کی وجہ سے ہم نے سب کو ماننا ہے۔ اس واسطے نعرہ سیمینار امیر معاویہ کا ہے، نعرہ مولا علی کا لگے گا۔ کیسے؟ میں کہوں گا یا صدیق، تم نے کہنا یا علی، میں کہوں گا یا علی، تم نے کہنا یا صدیق، میں کہوں گا یا حسن، تم نے کہنا یا حسین، میں کہوں گا یا حسین، تم کہو گے یا حسن۔ تو
تو پتہ چلے گا نہ یہ ایران کے نوالوں والے ہیں نہ نجد کے ریالوں والے ہیں۔ یا صدیق یا صدیق یا علی یا علی یا علی یا حسن یا حسن یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین۔ اب بات ہی ختم ہے، کوئی کسی کا سینہ ہے تو سامنے آئے۔ یہ ہمارا بیانیہ ہے۔ وہ عراق میں لڑنے والی دو قوتیں، شام میں لڑنے والی دو قوتیں، کہیں علی کہیں تو صدیق سے جلیں، صدیق کہیں تو علی سے جلیں، اور ہم ہیں کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں پورا ہونے دیتے، ادھر یا صدیق ہے تو فوراً یا علی ہے، یا علی ہے تو فوراً یا صدیق ہے۔ یہ ہمارا بیانیہ ہے جو چھپا ہوا ہے، اور اس کو اب ظاہر کر کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صلح پر، کیونکہ ذمہ داری آ رہی تھی قیامت تک کہ مسلمانوں کی، اگر آج کے دھویں کے مارے ہوئے لوگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتے ہیں ان کی باتیں سچی ہیں اگر، تو پھر امام حسن نے نااہل کے ذمہ سارا کچھ دے دیا، پورے دین کی حفاظت ان کے ذمہ کر دی کہ جن کی امانت ہی درست نہیں تھی، جن کے دل میں حب دنیا تھی، جن کے دل میں پیسے کا خیال تھا، تو پھر تو یہ سارا ان پہ آئے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ میں نے اس ذات کے کہنے پہ کیا جو دلوں کی گہرائیوں میں سوئے خیال بھی جان لیتی ہے۔ کیسے؟ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے تھے اور ساتھ ہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا۔ فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا سردار بیٹا ہے۔ حالانکہ سارے ہی آل رسول سید ہیں، لیکن ان کا خصوصی لفظ سید سے تعارف کروایا۔ یہ اس پر ہم ہزاروں کتابیں پیش کر سکتے ہیں اس حدیث پر، جس کا حوالہ فیصلے والے دن امام حسن نے دیا کہ میں بزدل نہیں ہوں، میں تو نانا جی کی حکم پر عمل کرنے والا ہوں۔ ساتھ بٹھایا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو راوی کہتے ہیں لفظوں میں پوری ویڈیو بنا کے دکھاتے ہیں، کہتے ایک نظر سرکار امام حسن کے چہرے کو دیکھتے اور دوسری نظر مجمع کو دیکھتے، مجمع کو ان کے چہرے کی طرف متوجہ کر کے کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ سردار بیٹا ہے، لیڈر ہے۔ کیا لیڈری ہے اس کی؟ فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین۔ فرمایا یہ بیٹا جب مسلمانوں کے دو دھڑے بن چکے ہوں گے، یہ لیڈر ان دونوں کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کر دے گا۔ لعل اللہ، سرکار فرمائے تو یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، این یصلح بہ، فاعل اللہ کی ذات ہے، اللہ صلح کروائے گا۔ کس کے ذریعے؟ امام حسن کے ذریعے۔ کس میں؟ کس میں؟ یہ سینکڑوں سوالوں کا جواب ہے۔ یہ نہیں کہ فاسقوں میں اور غیر فاسقوں میں، مسلمانوں میں اور منافقوں میں، یا مسلمانوں میں اور کافروں میں۔ فرما بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں، دونوں مسلمان ہوں گی، دونوں عظیم ہوں گی، میرا یہ بیٹا ان دونوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ بھی مستقبل کی خبر تھی، غیب کی، اور یہ بھی اس کے میرٹ پر سنی بیان کر سکتا ہے۔
رافضی کی ویسے ماں مر جائے گی وہ کیسے یہ بیان کرے، اور خارجی کہتا نبی کو تو کل کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے بیان کرے۔ اب یہ میں نے بیان کرنی ہے، آپ نے مسکرا کے سننی ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین۔ اب ان سے پوچھو جو بھونکیں امیر معاویہ کے خلاف یا مولا علی کے خلاف، جو کہ دونوں طرف سے خوارج روافض ایسا کرتے ہیں، تو انہیں کہو جب ان دو پارٹیوں کو زبان رسالت مسلمان کہے تو تمہارے پاس آج کون سا اختیار ہے کہ تم نئے سرے کس کیس کھول کے بیٹھے ہو، نئے سرے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہو؟ سرکار کے فیصلے کے بعد تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور دونوں مسلمان بھی ہیں، دونوں عظیم بھی ہیں۔ تو یہ حوالہ دیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا میں بڑا ذمہ دار بندہ ہوں اور میں نے ڈر کے ایسا نہیں کیا، میں نے پڑھ کے ایسا کیا ہے کہ مجھے تو نانا جی نے ڈیوٹی لگائی تھی، میں نے ڈیوٹی پوری کی ہے، لہٰذا آپ نے کہا تم مجھے 1000 بار مذل المومنین کہتے رہو، تم میرے جوتے کی نوک پر، تمہارے جیسے محبوں سے مجھے معاویہ بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ آپ نے ان کے سامنے کہہ دیا کہ تمہیں شرم ہی کوئی نہیں، میرے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچ رہے ہو، اور تماچا بر چہرہ امام زدن، یہاں تک لفظ آ گئے۔ ان کی کتابوں میں نہیں مانتا کہ کوئی علی کے بیٹے کو تماچا مار گیا ہو، مگر روافض نے لکھا کہ ہم نے تماچے مارے کہ کیوں تم نے صلح کی؟ تو امام حسین امام حسن کہتے ہیں میں نے صلح بزدلی کی وجہ سے نہیں کی، میں نے نانا جی کے فرمان پر کی، لہذا اگر کسی کو پرابلم ہے تو نانا جی سے بات کر لے۔ میں نے نہ اہل کو خلافت نہیں دی، میں نے کسی منافق کو خلافت نہیں دی، میں نے کسی ایسے شخص کو کہ جو حب دنیا کا مریض ہو میں نے اسے بادشاہت نہیں دی، میں نے تو نانا جی کے فرمان پر دی ہے۔ اب اگر کسی کی حیثیت ہے کہ سرکار پر اعتراض کر سکتا ہے تو کر کے جہنم میں جائے، کہ مجھ پہ کوئی اعتراض نہ کرنا اور نہ ہی معاویہ پہ کرنا، کیونکہ میں نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر سرکار کا فیصلہ پہنچا دیا ہے۔ اور یہ صرف انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی تھی ساتھ ہی، اور اس پر گواہ داتا گنج بخش اجمیری ہے۔ یہ کشف المحجوب ہے، اصل حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی والا نسخہ جو ہے، اس کے اندر اس حقیقت کو واضح طور پر جہاں تعلقات بیان کیے کس کس کے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کے اور حضرت امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں سے تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ داتا صاحب اور ہے اور گامے شاہ اور ہے۔ آج دھاندلی یہ ہے کہ لوگ بٹھاتے سواریاں داتا صاحب کے نام پر ہے، اتارتے گامے شاہ ہے، اور پھر ہم سے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم کہتے ہیں اگر تم نے گامے شاہ لے جانی ہے تو بٹھاتے وقت نام گامے شاہ کا لکھو۔ تم کیوں دھوکہ دیتے ہو اہل سنت کو؟ تم جن کا کھاتے ہو ان کا بورڈ لگاؤ، بورڈ لگاتے وقت مدینہ مدینہ مدینہ، اور آگے گاڑی خمینی کے دربار پہ جا کے اتار دیتے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ لہذا دیکھو، اگرچہ پیر کہلاتا ہو، سید کہلاتا ہو، شیخ الحدیث کہلاتا ہو، یہ دیکھو کہ بورڈ تو یہ ہے، اتارتا کہاں ہے جا کے؟ کس سے رابطہ ہے؟ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ اب داتا صاحب کی سنیت، داتا صاحب کی میرے تیرے لیے تو اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ لیکن وہ کمینے، وہ کالے کالے جو ہیں، آج کہتے ہیں 3 کافر ہیں، چونکہ جو تقریر میں میں نے داتا صاحب کا نام لیا تو کہتے ہیں علی حجویری بھی کافر ہے معاذ اللہ،
دوسرا حوالہ اعلی حضرت کا دیا، کہتا احمد رضا بھی کافر ہے، معاذ اللہ جلالی بھی کافر ہے، اور پھر کہتا ہے 3 ہوتے ہی کافر ہیں خلفائے ثلاثہ کی طرف جا کر۔ یہ وہ کمینے ہیں جن کو کچھ لیڈر لومڑی نما کہتے رہے، سنی شیعہ بھائی بھائی، جو داتا کو کافر کہیں یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور ابھی تک کتنے لوگ ہیں جو خواب غفلت میں ہیں، داتا کو کافر کہا جا رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا جا رہا ہے۔ ارے جس لفظ پہ کہا جا رہا ہے وہ تو مولا علی کی زبان سے نکلے تھے، وہ تو خود رسول پاک کی زبان سے نکلے تھے۔ تو اس بنیاد پر جاگنے کی ضرورت ہے، کتنا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں یہ لکھتے ہیں، حسینیت کیا ہے؟ کہتے ہیں تا حق ظاہر بود مر حق را متابع بود، کہ یہ کیا ہوا، یزید کے خلاف کیوں تلوار نکالی امام حسین نے؟ کہنے لگے جب تک حق ظاہر تھا تو امام حسین اس حق کے پیروکار تھے، جب تک یعنی حضرت امیر معاویہ کی وفات تک حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو داتا صاحب حق سے تعبیر کر رہے ہیں۔ کہا یہ وہ حسین ہیں، انہیں کوئی شوق نہیں تھا کربلا جانے کا، جب تک حق ظاہر تھا تو اس حق کے مرید بنے رہے، لیکن وچوں حق مفقود شد شمشیر برکشید، جب حق غائب ہو گیا تو پھر تلوار اٹھائی اور پھر 72 تن پیش کیے۔ تو اس مقام پر لکھتے ہوئے داتا گنج بخش حجویری نے کہا یہ امیر معاویہ پل صراط ہے، دھیان سے بولنا، یزید کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنی مذمت میں، لیکن ادھر منہ سنبھال کے رکھنا ہے۔ لکھتے ہیں اخزاہ اللہ دون ابی ہے، یزید کا ذکر کر کے داتا صاحب کہتے ہیں رسوا کرے اللہ یزید کو، دون ابی ہے، نہ ایک صفحے کی تاخیر کی، نہ ایک لائن کی تاخیر کی، نہ ایک لفظ کی تاخیر کی کہ کہیں کوئی اپنا ایمان برباد نہ کر بیٹھے۔ کہا یزید کی وجہ سے مت گھورنا امیر معاویہ کی طرف، دون ابی ہے، کہ یہ جو کچھ ہے اس کا ذمہ دار یزید ہے، امیر معاویہ نہیں ہے۔ تو جس دیس کے داتا کا فیصلہ لکھا ہوا ہو تو آج رامے گامے کی کوئی ضرورت ہے پھر بولنے کی؟ یہ اردو میں پڑھ لو۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے اس حقیقت کو لکھا۔ یہ امام آجری نے پورا باب قائم کیا۔ ابھی میں جب آیا تو حافظ عباس چٹھا صاحب اس موضوع کی طرف بھی توجہ دلا رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت کے لحاظ سے جو ادب کا طریقہ تھا وہ بتائیں۔ تو یہ پورا باب ہے، پورا باب، نام کیا ہے؟ باب ذکر تعظیم معاویہ لأہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اکرامہ ایہم، کہ یہ باب ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت رسول علیہ السلام کی کتنی تعظیم کرتے تھے اور کتنا احترام کرتے تھے۔ یہ آج کل کی کتاب نہیں، یہ کتاب ہے امام ابو بکر محمد بن حسین آجری کی، جو 360 ہجری میں فوت ہوئے، اب 15ویں صدی ہجری ہے۔ اس کے اندر یہ سارے شواہد انہوں نے لکھے، اور جو انہوں نے دلیل 1963 نمبر پہ دی سند کے ساتھ، یہ نہیں کہ آج ایک بول کے ڈائریکٹ رابطہ کر لے تابعین سے، درمیان میں پتہ ہی کوئی نہیں کس نے کس سے سنا،
تو امام آجوری نے اپنے سے لے کر امام محمد باقر تک سند لکھی. ان سے پہلے امام جعفر صادق ہے، ان جعفر بن محمد ان ابی ہے ان الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما کانا یقبلان جوائز معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تحائف قبول کر لیتے تھے. وہ کسی کے محتاج نہیں تھے. یہ سعادت ہے کہ امیر معاویہ خدمت کرتے ہیں، اور یہ تحفہ یہ ذاتیں ہر کسی کا قبول نہیں کرتی. جن کے قدموں کی دھول جنت کے خزانے ہوں. یہ کوئی آج کے کوئی بعض سجادہ نشینوں کی طرح کا تو معاملہ نہیں، یہ حسن و حسین ہے. امام آجوری نے لکھا تو داتا گنج بخش نے اپنے عہد میں گواہی دی کہ جب ایک شخص آیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، تو کہتے ہیں گفت یا پسر رسول خدا من درویشم واطفال دارم مرا از تو قوتئی امشب می باید، میں اہل و عیال والا ہوں، آج رات کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، تو مجھے میرے ساتھ مدد کرو. حسین ویرا گفت، امام حسین نے اسے کہا یہ سید ہے اصلی، خاکے پنجاب از دمے وہ زندہ گشت. یہ داتا گنج بخش اجمیری. فارسی کوئی اردو کا نسخہ بھی پڑھ لو یہی لکھا ہوگا. داتا صاحب کہتے ہیں کہ جب اس منگتے نے سوال کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا بنشین بیٹھ جا، مارا رزق در راہ است تا بیارن بسے بر نعمت از نزد معاویہ کا نذرانہ میرا معاویہ بھیج رہے ہیں اور ہے رستے میں، ابھی آتا ہے تو تجھے مالا مال کر دیتا ہوں. نزدیک جو حب اہل بیت ہے یہ آج کیوں مسترد کی جا رہی ہے؟ روافض کے بیانیہ کو کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ ہے اس وقت کا فتنہ. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب آخر والے پہلوں پہ لعنت کرنا شروع ہو جائے تو جو چپ کر کے رہا میرا امتی نہیں ہے. 3 حدیثیں ہیں. یہ ہے وجہ کہ ہم ان سے گالیاں لینے کا شوق رکھتے ہیں جو روزانہ الٹے لٹک کے میرے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. فیس بک بھری ہوئی ہے میری تصویریں اٹھا اٹھا کے ایران تک، کیونکہ یہاں کوئی مجھے مرد آباد کہے، میرا پتلا جلائے، مجھے کیا ہوگا؟ گولی بھی لگے تو جان ہی جائے گی، ایمان تو بچے گا. لیکن کل قیامت کے دن جواب مشکل ہوگا کہ سرکار فرمائے قرآن کی مخالفت ہوتی رہی، میری حدیث کی مخالفت ہوتی رہی، جنہیں رب نے رضی اللہ کہا تھا ان پہ لعنت ہوتی رہی، اور تم چپ کر کے بیٹھے رہے، تو وہ سزا بڑی مشکل ہے. اس بنیاد پر یہ مسئلہ صرف یہی نہیں، مسئلہ ایمان ابی طالب، اس میں لعنت کس پہ کی جا رہی ہے؟ اس کشف المحجوب نے داتا صاحب نے لکھا ہے، ایمان نہیں لائے. داتا صاحب چھوٹے سید ہیں، سارے چشتیوں کے پیر شاہ سلیمان توسوی نے نافع السالکین میں حدیث کا حوالہ دے کے لکھا ہے. ارے جتنے ہمارے 12 صدیوں کے امام ہیں محدثین، ہر ایک نے لکھا ہے. سیاستہ تو درکنار، ہم نے اس بات سے کیا ہوگا؟ انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے غلط کہا، تو پھر غلط کہنے والوں کی تو کوئی بات معتباری نہیں ہوتی. پھر دین کس چیز سے ثابت کرو گے؟
نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ نسائی، نہ ابن ماجہ، نہ ابو داؤد، نہ چشتی، نہ نقشبندی، نہ سہروردی، نہ قادری، نہ یہ سارے سلاسل کے علماء نے، مشائخ نے لکھا ہے۔ میرے پاس 5000 سے زائد حوالہ جات ہے۔ چلو امام اعظم ابو حنیفہ تک یہ نیچے امت ہے، صحابہ خود مولا علی کے لفظ میں پیش کر سکتا ہوں کہ جن لفظوں پر میرے خلاف احتجاج کیا گیا پورے ملک میں، وہ لفظ تو مولا علی نے بولے تھے۔ اگر وہ توہین اہل بیت ہے تو مولا علی توہین اہل بیت کر رہے ہیں۔ وہ لفظ تو رب کے نبی علیہ السلام نے بولے تھے۔ میں 1000 کتاب دکھا سکتا ہوں۔ کیا جاہل لوگ ہیں۔ اس واسطے میں نے حکومت سے کہا کہ یہ 295 کی FIR کاٹو ان پر، کہ لفظ توہین کہہ رہے ہیں۔ جو 3 آیات ہیں قرآن میں اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ چلو وہ تو صحیح ایسے، لیکن اہل سنت یہ جو گدیوں پہ بیٹھے ہیں، یہ جو تنظیموں والے ہیں، انہیں کیا خبر نہیں 14 صدیوں کے ایمان پہ حملہ ہے۔ مسئلہ ظنیات میں سے نہیں رہا، اب کہتے ہیں جی یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں تھا کہ جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم چیلنج کرتے ہیں آ جاؤ۔ میں کہتا ہوں بزدلو، ایسا مسئلہ نہیں ہے، اب فرض ہو چکا ہے۔ ورنہ اگر کل کوئی ابو جان کے بارے میں کہے کہ وہ بھی ٹھیک ٹھاک بندہ تھا تو کس دلیل سے کہو گے وہ کافر تھا؟ کیا قرآن میں نام لکھا ہے ابو جال کا؟ تو بخاری مسلم تو وہ کہو گے وہ تو جھوٹ بولتے تھے، تو وہ 17 رمضان کو یوم ابو جال ڈے منانا شروع کریں گے اور کہیں گے تم 15ویں صدی میں کہتے ہو کہ میں مومن ہوں، تو جو اس وقت تھا وہ کیوں نہیں ہے؟ تیرا گھر نبی کے گھر کے قریب ہے یا اس کا قریب تھا؟ اس کا عربی ہے یا اس کی عربی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آئی تو تجھے کیسے؟ جو گھڑنتو دلیلیں دیتے پھر رہے ہیں، 1 منٹ کی مار نہیں، 1 منٹ کی مار نہیں۔ اور میں کوٹ میں ان کو بلاؤ، پہلے ان کو جو داتا صاحب کا بورڈ لگا کے گامیشہ لے جا رہے ہیں سب کو لاؤ، خدا کی قسم 1 منٹ میں الٹا کروں گا ان کو۔ یہ اہل سنت کے غدار ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے کہا ایران سے کوئی وہ اپنا لے، منٹ 1 ہی وہاں بھی لگاؤں گا۔ یہ لکھ کے میں دے چکا ہوں۔ یہ کہنا کہ مسئلہ اختلافی ہے، اس میں بھی ناانصافی ہے کہ شروع سے یہ اختلافی ہے۔ 12 صدیوں تک تمہیں ایک بھی امام اہل سنت کا نہیں ملے گا جس نے اپنا عقیدہ یہ لکھا ہو ایمان ابی طالب کا، اور آج کے 4-5 ٹوٹرو ہوں، تو یہ کوئی میرٹ بنتا ہے؟ سارے محدثین بالاتفاق ایک طرف، سارے مفسرین ایک طرف، سارے صوفی ایک طرف، اور اگر کسی نے لکھا تو یوں لکھا جس طرح کسی بات کو رد کرنے کے لیے لکھتے ہیں کہ یہ قول بھی ہے لیکن یہ غلط ہے، یوں لکھا۔ اور جس نے غلط ساتھ نہیں لکھا اس نے پہلے اپنا مسلک لکھا کہ میں تو نہیں مانتا ایمان، لیکن یہ قول ایک ہے، اور جن کی طرف منسول ہے کہ ان کا قول ہے وہ کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بارے میں بخاری میں سیاستہ میں 20 جگہ سے زائد رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا تمہارا، آپ نے اسے کوئی فائدہ دیا؟ فرمایا کلمہ پڑھتا تو کیا کیا فائدے ہوتے، لیکن اب بھی میں کیسے؟ فرمایا وہ درک اسفل میں تھا، سب سے نچلے طبقے میں جانا، میں کھینچ کے اس کو اوپر سطح کے لے آیا ہوں۔
افسوس ہے کہ دنیا دور سے آ کے جنت لے گئی اور یہ قریب نہ لے سکے. یہ تھا عام الحزن منانے کا سبب. فرمایا اس سے بھی چچا کا دماغ کھول رہا ہے کیونکہ جہنم کی تپش فرمایا ٹخنوں تک اب رہ گئی ہے، لیکن ٹخنوں تک کوئی جہنم کی تپش تھوڑی ہوتی ہے. ایک دلیل جسے دلیل کہا جائے، طاہر القادری سے لے کر انور تک کھلا چیلنج ہے میرا. یہ سب باغی ہیں دین محمد. انہوں نے ایران کے چندوں کے لیے گھر گھر کے وہ دلیلیں بنائی، ان سے تو ابو جہل بھی مسلمان ثابت کیا جا سکتا. میں کر دیتا ہوں. ابو جہل جو ان کے پاس دلیلیں ہیں، اگر چچے نے کلمہ نہیں پڑھنا تھا تو پھر پڑھنا کس نے تھا؟ تو یہ اس دلیل پر تو 12 چچے سارے مسلمان ہونے چاہیے. پر عجیب بات ہے، وہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی نا کہ ہم مانتے ہیں جسے بھی سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں، تو کیا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ابا جان، ان کا حق نہیں بنتا کہ جشن عبداللہ منایا جائے؟ سوچو تو صحیح، تارے کہاں سے ملتی ہے؟ ان کا جشن منائے تو ایران فنڈ نہیں دیتا. ایران فنڈ تب دیتا ہے کہ مولا علی کے ابا جی کا منائے، کیونکہ ایران کے نزدیک علی نبی کے برابر ہیں یا آگے ہیں. تو ہم تو مولا علی کو بھی سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں. اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہاں تھی ان کی غیرت؟ ممتاز قادری کی تحریک میں یہ تو کسی چونٹی کی طرح بھی کسی سڑک پہ نظر نہیں آئے. ان کو اب احتجاج یاد آئے. گیرٹ ویلڈر کے خلاف کیوں نہ نکلے؟ ٹیری جونز کے خلاف کیوں نہ نکلے؟ چارلی کے خلاف کیوں نہ نکلے؟ ہم نے تو ہر دور میں طوفانوں سے مقابلہ کیا اللہ کے فضل سے. اور پھر یہ دیکھو، ہم ابھی گجرات میں ربیع الاول شریف میں ہم نے سیمینار کیا عظمت والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ناروال میں کیا. ابھی بکی اسرائیل کو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کر رہے ہیں. لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کیا سرکار کا لحاظ ان کو کوئی حق نہیں بنتا؟ اس ملک میں وہ بھگوڑے ہیں انہوں نے معاذ اللہ کافر ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں. کبھی ان کو تم نے دیکھا کہ ان کے خلاف بھی بولے ہوں؟ وہ کتابیں حج میں تقسیم ہوتی ہیں، والدین عبداللہ کے ہے نا، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، مگر بصدقہ نبی ہے. تو نبی کے ابا جی کے بارے میں کوئی غیرت نہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں بغض ہے، تو بغض ہوتا تو ہم اسی مولا علی کی امی جان کو سلام کرتے. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت کو کروڑوں سلام. سرکار نے فرمایا امی بعد امی، یہ میری امی جی کے بعد میری امی. اب ہم نے سرکار کی بات ماننی ہے، ان دھویں والوں کو نہیں ماننی. سرکار سے پوچھا گیا محبوب ہمیں کوئی نسخہ بتا دو بندہ منٹ ڈیڑھ میں جنتی بن جائے. منٹ میں جنتی کتنی سکیم، راتوں رات ارب پتی بننے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یہ حدیث ہے. جب پوچھا گیا سند صحیح سے، میں سینکڑوں کتابوں میں سے دکھا سکتا ہوں، فرمایا ہاں میرے پاس فارمولہ ہے. کیا؟ چاروں وہی کہتے ہیں جو میں نے کہا ہے، جو حقیقت ہے، جو قرآن میں ہے. اب دیکھو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام امت میں منفرد ہے. سرکار کے چچا جان ہے، اور چچا بھی وہ ہے. سرکار نے بلانا تھا، فرمایا ردو الیہ ابی عباس، صحابہ میرے ابا جی عباس کو بلا کے لے آؤ.
کتنی بڑی پرسنالٹی ہے جنہیں سرکار ابا جی کہیں، کیونکہ کلمہ پڑھا تھا۔ ابا جی کہا اب اگر سرکار کا عشق مجبور کرتا ہے تو جشن عباس کیوں نہیں منایا جا رہا؟ صرف اس لیے کہ عباس کے جشن پہ ایران خوش نہیں ہوتا۔ اندر سے نکتہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ارے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ و اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے سرکار کے آگے کھڑے ہو کے حفاظت میں جان دے دی، شہید ہو گئے، کیا اس غازی کا حق نہیں بنتا کہ اس کا عرس منایا جائے، اس کا جشن منایا جائے؟ اب جنہوں نے کلمہ پڑھا لیکن ایران کا رابطہ نہیں، تو میں کہتا ہوں ایران والے علیحدہ رہے، ایمان والے علیحدہ رہے۔ ہمارے نزدیک باعث ایمان ہے، اور کچھ اتنے جاہل ہیں شعر پیش کر رہے ہیں آیتوں کے مقابلے میں۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہے پھینکتے، آہنی دیوار پہ حماقت تو دیکھیے۔ جواب دینا ہے کس کا؟ آیت کا۔ جواب دینا ہے درجن سے زائد احادیث کا، اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ شعر۔ اور سند کہاں ہے؟ سند کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور یاد رکھو ہمارے اکابر سب نے مانا کہ چچا نے خدمت کی حد کر دی، سب نے مانا، لیکن جب اعلان نبوت کا وقت آیا اس وقت سب سے پہلا حق تھا کلمہ پڑھنا۔ اس سے پہلے تو ایمان کی لسٹ ہی نہیں بنی تھی، اس سے پہلے تو ابھی انکار پر سزا نہیں تھی۔ اب دیکھو نا، آج میں کسی کافر کو کہوں کلمہ پڑھ، وہ کہتا نہیں پڑھتا، تو کافر تو یہ بھی ہے۔ اور جسے سرکار فرمائے میں نبی ہوں چچا، مجھے نبی مان لو، اب دیکھو نا سرکار کس لیول پہ جا کے بات کر رہے ہیں۔ اور ابو جہل کہ نہیں 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 ہمارا ساتھی ہے، تو نے نہیں پڑھنا، اور وہ واضح لفظوں میں کہے کہ جو ابو جہل نے کہا میں اس کے ساتھ ہوں۔ اخترت النار علی العار، آگ مجھے جلاتی ہے تو جلائے، مجھ سے یہ شرم برداشت نہیں ہوتی کہ لوگ کہیں مرتے وقت ڈر گیا تھا۔ یہ حدیث لکھی ہے شاہ سلیمان توسوی نے نافع السالکین میں۔ کہاں جائیں گے چشتی بھاگ کے؟ شاہ سلیمان توسوی سب سے بڑی گدی چشتیوں کی، سیال شریف والے ہو، گولڈے شریف والے ہو، یہاں والے ہو، وہاں والے ہو، اوپر شاہ سلیمان توسوی بیٹھے ہیں، فارسی میں ان کے وہ ملفوظات ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے یہ اپنے اکابر کی کتابوں کو؟ پھر ندامت نہ ہو کہ جو بڑے لکھ گئے اور چھوٹے کہیں لعنت ہو جو ایسا کہتا ہے، اور لعنت باپ پہ پڑھ رہی ہو، لعنت دادے پہ پڑھ رہی ہو، لعنت پردادے پہ پڑھ رہی ہو۔ تو ہم نے کہا ہم خود لے لیں گے مگر ان کی طرف نہیں جانے دیں گے، اور جو ناحق آئے گی کہنے والے کے منہ پہ پڑے گی۔ یہ مسئلہ ہے اصل میں، کیونکہ اندھیرا گلی میں ہو اور چوری کوئی کر رہا ہو، اور کر وہ رہا ہو جس کو سارا محلہ بڑا حاجی صاحب مانتا ہے، اور اتنے میں کوئی بلب جلا دے اور وہ حاجی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، اب بلب جلانے والوں کو حاجی کی نسل دعا تو نہیں دے گی کہ اس نے بلب جلایا ہے؟ ہمارا تو روزگار چلا ہوا تھا ٹھیک ٹھاک، ہمیں تو بہت کچھ سمجھا جا رہا تھا، یہ ظالم آیا ہے بلب جلانے کے لیے، کہاں سے چلا ہے؟ اس نے بلب جلایا ہے، یہ جرم ہے میرا، اور میں اعتراف کرتا ہوں، اور یہ میری نجات کی دلیل ہے انشاءاللہ۔ میں نے بلب جلا کے چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑوایا ہے، کیونکہ شریعت ہے، اس میں کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ تو
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لحاظ سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، عام الجماعت اس کو کہا گیا، اس سال کو لارتفاع الخلاف بین الجمیع والاتباع الکل لمعاویہ تھا، سب حضرت امیر معاویہ کے تابع ہو گئے، اس واسطے یہ سال جماعت کا سال قرار پایا۔ چونکہ میں نے گفتگو چند منٹ بعد ختم کرنی ہے، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کی وضاحت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سارے اہل سنت و جماعت شروع سے آج تک یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اختلاف تھا، جس کی جنگ ہوئی، جنگ صفین، اس میں حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب دوسری طرف یہ بھی ہمارے بزرگ نعرہ لگا لیتے ہیں، بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہتے ادھر کہتے ہو حق پر نہیں تھے، حق پر مولا علی تھے، تو جب حق پر مولا علی تھے تو حق کے مقابلے میں تو دوسری جہت جو ہے وہ ہے، حق کے مقابلے میں دوسرا تو باطل ہوتا ہے۔ اور بالخصوص اس جملے میں بھی طاہر القادری نے ہر درجے کی خیانت کی ہے۔ حق کے دو معنی ہیں، ایک وہ لفظ حق ہے کہ جس کے مقابلے میں کفر ہوتا ہے، جس کے مقابلے میں گناہ ہوتا ہے، جس کے مقابلے میں فسق ہوتا ہے، اور ایک وہ لفظ حق ہے جس کے مقابلے میں نہ کفر ہوتا ہے، نہ فسق ہوتا ہے، نہ گناہ ہوتا ہے، نہ غلطی ہوتی ہے، بلکہ ایک ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، کہ جب اجتہاد میں مجتہد درست فیصلہ کر لے تو دو نیکیاں ہیں، اگر غلط کرے تو ایک نیکی ہے۔ اب یہ جہاں ایک نیکی مل رہی ہو، وہاں اس بندے کو جہنم کی طرف کھینچنا کہ حق پر جب مولا علی تھے تو پھر ان کو سب کچھ مانو جو حق کے مقابلے میں ہوتا ہے، یہ ہے بغاوت دین سے۔ اور فتاوی رضویہ شریف کا حوالہ دے کر مشرق مغرب تک سب کو بتا رہا ہوں کہ دو مرحلے ہیں، ایک ہے مرحلہ اجتہاد، ایک ہے مرحلہ نتیجہ اجتہاد۔ اجتہاد کے مرحلے میں دونوں حق پر تھے۔ کیا کہا ہے؟ اجتہاد کے مرحلے میں دونوں حق پر تھے، نتیجہ اجتہاد میں ایک حق پر تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو سمجھ لو، جنت کی ٹکٹ ہے اس میں۔ اجتہاد پر دونوں حق پر تھے، کیا مطلب ہے؟ دونوں کیسے حق پر تھے؟ کہ جب مسئلہ تھا قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو رائے تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حکومت مضبوط ہو جائے پھر لیں گے، رائے تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں، امیر المومنین شہید ہوں اور اتنا ڈلے ہو جائے، نہیں ابھی لیں گے۔ اس مرحلے میں دونوں صرف دین کی بھلائی کو پیش نظر رکھے ہوئے تھے، کسی کے دل میں بھی دنیا نہیں تھی، کسی کے دل میں بھی بغض نہیں تھا، دونوں کا منشا مقصد دین کی بھلائی تھی۔ ہاں آگے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیلیں یہ تھیں کہ بھلائی تب ہے کہ پہلے حکومت مضبوط کرے پھر قصاص لیں گے، تب دین غالب آئے گا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے بھلائی دین کی اس میں ہے کہ امیر المومنین کی اگر خون کا بدلہ نہیں لینا تو پھر کس کا لینا؟ دین کی بھلائی میں دونوں ہی سوچ رہے تھے اور دونوں دلیلیں دے رہے تھے، دونوں ہی حق پر تھے۔ یہاں اگر ایک طرف غلطی ہوتی تو یہ جرم ہوتا، یہاں دونوں حق پر تھے، لیکن آگے کیا ہوا؟ نیت خالص رکھتے ہوئے بھی ایک کا نتیجہ صحیح نہیں تھا، دوسرے کا نتیجہ صحیح تھا،
تو سرکار کی حدیث نے کہا جن کا نتیجہ صحیح ہے ان کے لیے 2 ثواب ہے، جن کا صحیح نہیں ان کے لیے 1 ثواب ہے۔ اب یہاں خطا بھی ہے ثواب بھی ہے۔ یہ جرم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطا کی طرف نسبت کر کے خطا کا معنی گناہ لینا، خطا کا معنی کفر لینا، خطا کا معنی فسق لینا، خطا کا معنی فجور لینا، یہ دھوکہ ہے دین سے۔ لفظ خطا تو بولو گے مگر جس کا ترجمہ ایک نیکی ہے، نہ شان صحابیت میں فرق آیا، نہ فضائل میں فرق آیا، نہ ان کی ولایت میں فرق آیا، اور جہاں خطا عیب تھی وہاں خطا تھی نہیں، کہ اس وقت دونوں ہی صدق دل سے کسی لالچ کے بغیر سرکار نے اتنا ظاہر باطن مزکہ کیا تھا قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ آج کوئی چھوٹا سا پیر وہ کہتا میں نے اپنے مرید کو تزکیہ دے دیا ہے ایمان کی شرط کے ساتھ، اور جو نبیوں کے سلطان ہو کیا وہ ظاہر باطن ایسے ہی چھوڑ گئے تھے؟ تو دونوں طرف صدق تھا، دونوں طرف اخلاص تھا، للہیت تھی۔ اجتہاد کے مرحلے میں خلوص سے دلیلیں ڈھونڈ رہے تھے، دلیلیں دے رہے تھے، آگے اتفاق یہ کہ صحیح تو ایک ہی نتیجہ ہونا تھا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح نتیجے تک پہنچے۔ سرکار نے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ اِذَا حَاكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ۔ اجتہاد میں جو درست فیصلے تک پہنچا اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جو درست تک نہیں پہنچا، جنمی نہیں، خطا کار بمانا گناہ نہیں، پھر بھی اس کے لیے 1 نیکی ہے۔ لہذا جو نعرہ ہے بے خطا کا، اس سے مراد وہ خطا ہے جو کفر ہے، جو فسق ہے، وہ گناہ ہے۔ ایسے خطا کی نسبت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرنا حرام ہے، اور جو یہ ہے کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور مقابلے میں خطا پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ وہ خطا ہے جو گناہ نہیں بلکہ ایک ثواب کا نام ہے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور مسئلہ باغ فدق، یہ آج کا بیان جو اخبارات میں چھپا ہے اس میں ہم نے، اور میرے کلپ میں بھی ہے، سپریم کورٹ کو بلکہ خود CCPO لاہور سے میں نے براہ راست کہا کہ ان سب کو بلاؤ باغ فدق پر جو پھدکتے پھر رہے ہیں، اور میری ان سے بات کراؤ۔ چوں آنکر میں کہ در سنگے نحاس زمین و آسمان او حماس۔ مجدد صاحب نے کہا تھا کہ ان کی حیثیت اس کیڑے جیسی ہے جو پتھر میں بند ہو تو سمجھتا ہے کہ یہی زمین ہے اور یہی آسمان ہے، حالانکہ آسمان تو کہیں اونچا ہے اس پتھر کے۔ یہ علم کے یتیم خانوں میں پلنے والے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ تو کبھی آئیں سپریم کورٹ میں لائیو پوری دنیا دیکھے گی کہ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر کتنی بلند و بالا ہے اور ان مجرموں کا منہ کالا ہے۔ یہ حکا جو آیا اس کے لحاظ سے میں نے اعلان کر دیا، اور تفصیل یہ نہیں کہ میں صرف اتنا کہہ دوں دھر دھر کتیا، لوگ اس میں بھی جواب دیتے ہیں دھر دھر کتیا کہہ کر کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ نہیں، میں نے 6.5 گھنٹے مسلسل 6.5 گھنٹے اس ہفتے سے، آج اتوار ہے نا، پچھلا یہی رات جو تھی نماز فجر تک مسلسل مرکز صراط مستقیم لاہور میں 6.5 گھنٹے دلائل دے کے ثابت کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ فدق کا قرآن و سنت اور اہل بیت کی رائے کے عین مطابق تھا۔ چلو دوسری بات تو دوسری، میں ان کو کہتا ہوں 6.5 گھنٹے یہ مجھے بول کے مسلسل دکھائیں۔ چلو بے شک جھوٹ ہی بولے، جھوٹ بولے،
لیکن مسلسل بولے تو صحیح. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا علی یا علی یا علی یا حسن یا حسن یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین. ویسے تو ہم ہر شہر میں ایک سنی کانفرنس کر رہے ہیں. پشاور میں یہ 2 دن پہلے کی، اور وہاں جو ہمارا میزبان تھا اسے 1 کروڑ کی آفر کی گئی ایک نام نہاد پیر کی طرف سے کہ ان کو نہ بلاؤ، 1 کروڑ روپیہ لے لو، 200 خطیب لے لو. تو اس نے کہا ان 200 میں سے کوئی اشرف اصف جلالی بھی ہو. وہ پیر سید حیدر مرتضی شاہ صاحب جو ہمارے ناظم اعلیٰ ہیں وہاں خیبر پختونخوا کے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہ ان کو اتنی پڑی ہوئی ہے، 1 کروڑ روپیہ ایران کا دیا ہوا، 1 کروڑ دے رہے ہیں میری تقریر بند کرانے کے لیے. 1 کروڑ لے لو. تو ویسے تو ہر سطح پہ سنی کانفرنس ہم کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ کل پاکستان سنی کانفرنس 21 مارچ کو لاہور میں ہوگی. 21 مارچ کو آپ کو یاد رہے گا، بالکل تھوڑے دن ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا کہ اصل نظریہ ہے جس پر نماز روزہ قبول ہونا ہے، جس پر نکاح صحیح رہنا ہے، اگر وہی ڈیمیج ہو گیا تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات ہے اور یہ آپ نے کیا شروع کر دیا ہے. میں نے کہا شروع تو ویسے انہوں نے کیا ہے، لیکن ہم لیٹے نہیں رہے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور ہماری سیاست شریعت کے تابع ہے. وہ ووٹ جہنم میں جائیں جو صدیق اکبر کی صداقت پہ پیرا نہ دے سکیں. ہمیں ان ووٹوں کی کوئی ضرورت نہیں. اس واسطے یہ خالص نظریہ اہل سنت، ہم سنی ہیں، 14 صدیوں سے ہیں، حق پر ہیں، ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں. اب ہم صرف یہ اس لیے کہ پیچھے ایران یا سعودی عرب نہیں تو ہم ہر بات ان کی برداشت کرتے رہے، نہیں کریں گے. اور بتائیں گے ہم تھے، آج بھی حق والے ہم ہیں. تو کون سی تاریخ ہے؟ 21 مارچ سنی کانفرنس. اور اس کا آپ نے خود آگے اشتہار خود بن جانا ہے، جس سے بھی ملنا ہے اس کی دعوت دینی ہے. اس کے اشتہارات مولانا ادریس جلالی صاحب کھڑے ہیں ہمارے یہ مرکز میں. امانت علی سرداری صاحب کی جگہ اب یہ ہے، ان کو ہم نے اکاڑے کا امیر بنا دیا ہے. تو ان سے آپ رابطہ کر کے اشتہارات وغیرہ لے لیں، مولانا ادریس جلالی صاحب. اور یہاں ہمارے عمران کیلانی صاحب اکیلے ہی صاحب پہ بھاری ہیں، تو ان کی قیادت میں یہاں سے ٹیوٹے جائیں گے. تو ان سے بھی رابطہ کریں تاکہ قافلے تیار ہوں اور اچھی طرح. یعنی ہم نے تو جگر پگھلا کے ایک نسخہ تیار کرنا ہے، وہ جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے شفا زیادہ کو مل جائے گی. ورنہ ہمیں تو ثواب اذان دینے کا مل ہی جائے گا. مؤذن کا کام اذان دینا ہے، نمازی 4 آئیں یا 4000 آئیں وہ تو آگے ان کی قسمت ہے. اللہ کے فضل سے اذان دے رہے ہیں اور آخری سانس تک دیتے رہیں گے. یہ ایک جھلک اس موضوع کی پیش کی. 6.5 گھنٹے کا مقالہ ایوان اقبال میں شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار، وہ آپ سن سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ان سارے موضوعات پر ہم مستقل کتابیں بھی لکھیں گے، اور جس نے جو دغا کیا ہوا سنیوں سے وہ سب دغے کا مواخذہ کریں گے. ہرگز ایسا نہیں ہو سکے گا کہ وہ جھوٹ کی طرح ہی لگا رہے. اب اس سلسلے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث جو ہے اس پر بھی ہم پورا پروگرام کر چکے ہیں، کیونکہ صبح 9 بجے سے 1 بجے تک لائیو چلتا ہے ہمارا بخاری شریف کا درس. تو وہ درس بھی پورا ریکارڈڈ ہے اور اس پر بھی مکمل جوابات دیے. اب میں اگر شروع کروں گا تو پھر وہی نماز فجر کا ٹائم ہوگا اور پھر کچھ آنکھیں ملیں گے اور کچھ کہیں گے کہ یہ کیا شروع کر دیا ہے، ہمیں پہلے بتا دیتے، اتنا لمبا تھا. تو بہرحال یہ ایک سبق جتنا جس کو کہتے ہیں نا کہ فاسٹ فوڈ، اس کے لحاظ سے دے دیا. ہاں جسے مزید کھانا ہو
وہ لنگر خانہ لاہور میں ہے، تو ضرور آئیں انشاءاللہ، وہاں بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔